بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ الوداعی اشیاء کی 8ویں تقریر عظمت ابو طالب کے موضوع پر عزاخانہ قصر مسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ابو طالب اور ان کی خدمات، ان کی عظمت، ان کی جلالت پر ہم گفتگو مسلسل کر رہے ہیں۔ اب ان کی زندگی یعنی جسے لائف کہتے ہیں، سبان حیات، ہم اس پر گفتگو نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک اور اشرہ درکار ہوگا۔ 8ویں تقریر ہو گئی اور ان کی خدمات پر ہی گفتگو ہوتی رہی۔ نہ ہم نے یہ بتایا وہ کب پیدا ہوئے، وہ کب جوان ہوئے، کب ان کی شادی ہوئی، یعنی لائف کے بارے میں تو ابھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ تو خود آپ سوچئے کہ کتنا وسیع موضوع ہے اور کتنا خوبصورت موضوع ہے۔ تو کسی کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس تعلیم کو عام کر رہا ہو، جو اس کا مشن ہو، جو اس کا مقصد ہو، تو اس نے اپنی اولاد کو کس طرح پرورش کیا ہے۔ دیکھیے، یہ کہہ دینا کافی ہے اور اشعار میں شعرا بھی کہتے ہیں، اور ایک عام سی بات ہے کہ ابو طالب نے جسے گود میں پالا یا وہ نبی بنتا ہے یا امام بنتا ہے۔ ایسی گود ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ 1,24,000 انبیاء ہم دیکھ گئے، لیکن کسی کی گود میں ایک وقت میں نبی بھی ہو اور امام بھی ہو ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ شرف مل گیا ابو طالب کو۔ 4 بیٹے 2 بیٹیاں ابو طالب کی، اور یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیٹا کسی عظیم منصب پہ فائز ہو جائے تو اور شخصیات ذرا تاریخ میں دب جاتی ہیں، اور پھر جب گود میں رسول پل رہا ہو ابو طالب کے گھر میں، تو اب نبی سے بڑی شخصیت تو دیکھیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کائنات میں نہیں ہو سکتی، بنی ہاشم کے خاندان میں نہیں ہو سکتی، انبیاء میں نہیں ہو سکتی۔ اتنی عظیم ہستی کو پال لیا جو کائنات پہ چھا گئے رحمت بن کے۔ تو اب ابو طالب کے گھر میں جو اور بچے پل رہے ہیں، اتنی مشہور شخصیت کے سامنے اب کون مشہور ہو سکتا ہے؟ کون مشہور ہو سکتا تھا؟ لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ محمد جیسی ہستی ابو طالب نے پالی جس کے مقابل کوئی شخصیت نہیں تھی، اور اس شخصیت کے سامنے ابو طالب کے بیٹے علی نے بھی اپنے کو منوا لیا۔ یہ معجزہ ہے، اسے معجزہ کہیں گے، اور معجزے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ ابو طالب نے محمد کو پالا، محمد نے علی کو پالا۔ اب مسئلہ یہاں پہ آ گیا بڑا نازک، اور یہ آپ کے ذہانتوں کا اب امتحان ہے، اور وہ اکثر ہو ہی جاتا ہے۔
ابو طالب جسے پالے وہ تو محمد ہو، اسے تو اتنی شہرت مل جائے کہ کائنات پہ چھا جائے، تو ابو طالب کا پالنا بڑا ہے یا محمد کا پالنا بڑا ہے؟ تو محمد جسے پالے اسے بھی مشہور ہونا چاہیے تھا۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا بھائی، نہیں مزہ آیا نا، ہمیں مزہ نہیں آیا، اس لیے کہ بات آپ سمجھے ہی نہیں، سب لوگ نہیں سمجھے۔ اب پھر سے سمجھیے، ابو طالب نے محمد کو پالا نا، 1,24,000 کا فقر ہو گئے، تو ابو طالب جیسی ہستی کے گود کا پالا کائنات پہ چھا جائے، ابو طالب کی گود بڑی ہے یا محمد کی گود بڑی ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کیجئے۔ آپ نمبر نہیں دینا چاہ رہے ہیں، آپ کس کی گود کو بڑی بتانا چاہ رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھئے تو میں بتاؤں۔ نہیں، کس کی گود بڑی ہے؟ ابو طالب کی گود عظیم ہے یا محمد کی گود عظیم ہے؟ بھائی اب آپ کا امتحان، میں تو پہلے کہہ چکا تھا آپ کی ذہانت کا امتحان ہے، مجھ سے پوچھئے میں بتاؤں۔ محمد سے بڑی گود ابو طالب کی نہیں ہو سکتی، تو بڑی گود کا پالا بڑا ہوگا۔ نہیں 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 دے رہے ہیں آپ، علی کو نمبر نہیں دینا چاہ رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں بات کو، نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ابو طالب نے محمد کو پال کے بتایا کہ میری گود میں جب پلتا ہے تو نبی بنتا ہے، تو اب نبی کو ابو طالب سے آگے نکل جانا چاہیے تھا، ایسا بچہ پالتے کہ جو نبی بنتا۔ لیکن جسے پالا وہ امام بنا، اپنا جیسا کیوں نہ پالا؟ پال سکتے تھے، اللہ سے کہتے یہ بیٹے جو تو نے دیے ہیں ان کو زندہ رکھ، سلامت رکھ، اور میں انہیں پال لاؤں، اور ان میں سے کسی ایک کو نبی بنا دے، تو نبی کی گود میں جو پلتا وہ نبی بن جاتا۔ کیوں نہیں کہا؟ نہیں، ابو طالب کی گود سے علی کو لے لیا اور علی کو پالا، علی کو پالا اور کہا یہ علی ہیں، یہ علی۔ اب جتنے بھی اسلام میں کام ہوئے پورے اسلام کا جائزہ لیجئے، وہ کیے کس نے؟ سیدھی سی بات ہے، کہنے میں اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ اس میں کیا بات ہے؟ صرف قرآن ہی تو نبی پہ اتر رہا ہے، حکم تو آ رہا ہے نا نبی کے پاس، حکم پہ عمل کس کو کرنا ہے؟ قرآن آئے گا محمد پہ، عمل علی کو کرنا ہے۔ ارے بھائی تو جھگڑے میں کیوں پڑے ہوئے اتنی دیر سے؟ کیوں نہیں کہتے محمد اور علی ایک ہی تھے؟ الگ الگ کر کے تعریف کرنا چاہو گے، نہیں ہو سکتی۔ اتنی دیر سے آپ الگ الگ کیے ہوئے تھے، ایک نور کے دو ٹکڑے۔ ایک نور کے دو ٹکڑے، نور کے ٹکڑے ملے، اس لیے گود میں پالا کہ نور کو نور پالے۔ دیکھیے، محمد کے نور کے امین عبداللہ تھے، علی کے نور کے امین ابو طالب تھے، ان دونوں کو صرف امانت رکھنا ہے، پہنچا دینا ہے ایک جگہ، ملا دینا ہے ایک جگہ نور کو۔ سگے بھائی نہ ہوتے تو نہ ملتے، دونوں سگے بھائی عبداللہ اور ابو طالب۔ یہ قصہ تو بہت عظیم ہے جو 1400 برس سے پڑھا جا رہا ہے، محمد اور علی، اور سیر ہیں آپ فضائل سن سن کے، اور مہینہ آ گیا اور نبی کے فضائل آپ سنیں گے، پورے مہینے سنیں گے۔ عید میلاد النبی ہے، 2.25 مہینے سے علی کے فضائل سن رہے ہیں۔
توجہ ہے نا آپ کی؟ اس وقت آپ کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ نور کے دونوں ٹکڑوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. خوب فضائل آپ نے سنے ہیں نبی کے، اور خوب فضائل سنے ہیں آپ نے علی کے، اور ابھی اور سنیں گے، ہے نا؟ تو یہ تو ہیں بھائی، ایک نبی ہے اور ایک امام ہے. ابو طالب کی گود میں پلے، ایک نبی بن گیا، ایک امام. تو یہی تو دنیا کہے گی، کیا آپ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں ابو طالب کی گود میں جو پلے وہ نبی بنے اور امام بنے؟ اللہ نے بنایا تھا نبی، اللہ نے بنایا تھا امام، اس میں ابو طالب کا کیا کریڈٹ ہے؟ مطلب اس میں ابو طالب کی گود کا کیا کمال ہے؟ کہنے پہ دنیا آئے تو جو چاہے کہے، ہم روک تھوڑی سکتے ہیں. زبان کسی کی روک نہیں سکتے. آپ جواب تو دے سکتے ہیں، لیکن جو وہ بولنا چاہتا ہے آپ اس کی زبان قطع نہیں کر سکتے، منہ بند نہیں کر سکتے. جو چاہے بکے، جس کا جو دل چاہے کہے، جواب دیجئے. بھائی اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہو سکتا. زبان بندی تو نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے. جس کا جو دل چاہے کہے تو کہیے ٹھیک ہے صاحب، ہٹا دیجئے راستے سے اس بات کو. ان کو تو اللہ نے نبی بنایا تھا اور ان کو امام بنایا تھا. وہ کسی بھی گود میں پلتے تو نبی بنتے اور امام بنتے. تو اب ہم بات کریں گے جو نہ نبی تھے نہ امام اور ابو طالب کی گود میں پلے، وہ کیسے تھے؟ یہ آسان نہیں ہے اس وقت بولنا، تقریر کرنا آسان نہیں ہے. موضوع میں نے کتنا مشکل چنا ہے، صرف یہ بتانا ہے ابو طالب کی گود کیسی ہے. یہ بتانا ہے کہ اگر نبی کو نہ پالتے اور علی کو نہ پالتے، یہ دو بچے کہیں اور پلتے، اور اس کے بعد جو بچے تھے وہ کیا تھے. تو عظمت ابو طالب تو اب پتا چلے گی کہ بچوں کی تربیت ابو طالب کرتے کیسے تھے. جب وہ سمجھ میں آ جائیں گے پھر سب سمجھ میں آ جائے گا. سب سے بڑے بیٹے طالب. اب اس سے ہی اندازہ لگا لیجئے کہ ابو طالب کی اولاد کو اللہ نے کتنی اہمیت دی. کوئی زیادہ مشہور نہیں ہے طالب، تاریخ میں ڈھونڈیے گا تو حالات نہیں ملیں گے طالب کے. لیکن ذرا ایک نظام دیکھیے. نام تھا عمران. اب تاریخ میں کسی کو ابو طالب کا نام عمران یاد نہیں، نہ کوئی لکھتا ہے نہ کوئی بولتا ہے، نہ شیعہ نہ سنی، ایک ہی نام سے مشہور ہیں، ابو طالب، طالب کے باپ، طالب کے باپ، طالب کے باپ. چونکہ ایک بیٹا جو سب سے بڑا تھا، تاریخ میں اس کو گم ہو جانا تھا، اس لیے قدرت نے یہ نظام رکھا کہ تمہارا سب سے بڑا بیٹا، چاہے اس کے حالات ملے یا نہ ملے، قیامت تک اس بیٹے کا نام پکارا جائے، طالب کا باپ، طالب کا باپ. ایک ایسا ہے. نہیں بھائی، ذرا سا آپ ہوشیار ہو جائیے. بھائی طالب کو کتنے لوگ جانتے ہیں، لیکن قیامت تک طالب کا نام پکارا جائے گا. طالب کے ذریعے ابو طالب کی پہچان. کون؟ طالب کا باپ. بھائی علی کا باپ کیوں نہیں؟ علی سب سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں. عقیل کا باپ کیوں نہیں؟ جعفر کا باپ کیوں نہیں؟ یہ طالب کا باپ کیوں؟ کا ایک بیٹا نہیں مشہور ہوگا، اس کو اللہ نے یوں مشہور کروایا. یعنی ابو طالب کے گھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی غیر معروف نہ رہے، کریڈٹ ملتا رہے. کیا بات پسند آ گئی اللہ کو طالب کی کہ یہ نہ کہا ابو علی، ابو جعفر، ابو عقیل، ابو طالب. بھئی یہ کنیت چلے. بات یہ تھی کہ جب بدر کی لڑائی چھڑی تو جو خاندان رسالت کے لوگ مکے میں تھے، تو جب ابو سفیان لشکر لے کے چلا تو اس نے کہا یہ جو ہاشمی ہیں ان کو بھی لے چلو. اگر یہ مکے میں رہ گئے، حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب، ابو طالب کے بیٹے عقیل، طالب، یہ سب مکے میں تھے، یہ جاسوسی کریں گے. دیکھیں کافروں کو بھی یہ معلوم ہے
تاریخیں لکھ رہی ان سب نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا. ابھی تو ہجرت کا پہلا سال ہے, بدر کی لڑائی چھڑنے والی ہے, ابھی تو لڑائی شروع بھی نہیں ہوئی. اور کافر یہی سمجھ رہے ہیں. دیکھیے تاریخ یہ کہہ رہی ہے عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, عقیل نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, طالب نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. مسلمان تو کلمے سے گنتے ہیں نا, کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا, کس نے پڑھا, وہ اپنا حساب الگ لگائے بنائے بیٹھے رہتے ہیں. اس نے پڑھا اس نے نہیں پڑھا, اس نے پڑھا اس نے نہیں پڑھا. ووٹنگ ہو رہی ہے, الیکشن ہو رہا. ہمارا کیس یہ نہیں ہے کہ کس نے پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا. یہ مسئلہ علی والوں کا نہیں ہے, نہ ہماری ہسٹری کا یہ مسئلہ ہے کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا, کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا. یہ مسائل ہمارے نہیں ہیں, اس میں الجھی ہوئی ہے پوری امت. اب تک نمبرنگ ہو رہی ہے, عورتوں میں فلانے ہیں, بوڑھوں میں فلانے ہیں, بچوں میں فلانے ہیں. ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں, ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے. کلمے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں, ہمارے ہاں کلمے کا کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ گیا, کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کہ ہم آدم کے دور سے پڑھے پڑھائے کلمہ چلے آ رہے ہیں. اب جملہ یہ دے دوں, سب نے فرش پہ پڑھا ہے, ہم نے عرش پہ پڑھا. کلمہ وہی پڑھے گا جس کا پہلے کوئی اور مذہب ہو. ارے یہاں تو علی والا مذہب چلا رہا. کوئی ہم لوگ نو مسلم ہیں, پرانے مسلم تو ہم ہی ہیں, قدیم مسلم تو ہم ہی. جو نو مسلم ہیں وہ گنے کس نے پڑھا کس نے پڑھا کس نے پڑھا. تو ہسٹری نے لکھ دیا عقیل نے نہیں پڑھا, عباس نے نہیں پڑھا, عباس بن عبد المطلب نے نہیں پڑھا, طالب نے نہیں پڑھا. کہ تم جاسوسی کرو گے. ہسٹری یہ لکھ رہی نہیں پڑھا. کافر یہ سمجھ رہے ہیں یہ محمد کے لوگ, یعنی انہیں پتا ہے کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ہیں محمد کے. کافروں کو پتا ہے, مسلمانوں کو کچھ پتا نہیں. کافروں کو معلوم ہے یہ چچا ہیں, یہ دونوں چچا داد بھائی ہیں, یہ جاسوسی کریں گے, خبریں پہنچائیں گے, اس لیے ساتھ لے چلو. لے چلے ساتھ لشکر میں. اب جو راستے میں لشکر چلا, اب آپ بتائیے ان کی حالت کیا ہوگی. کافروں کو معلوم ہے نا کہ ہیں تو یہ محمد کے لوگ, ہیں تو نبی کے لوگ. اچھا جب معلوم ہے کافروں کو, ابو سفیان کو پتا ہے, ابو جہل کو پتا ہے, سب کو معلوم ہے کہ یہ ہیں انہی کے لوگ, تو اب انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم ہیں انہی کے, تو اب چھپائیں گے ایمان یا ظاہر کریں گے. جب معلوم ہے کافروں کو کہ انہی کے ہیں تو اب چھپانے کا کیا فائدہ. اب جو لشکر چلا تو ابو طالب کا بڑا بیٹا طالب گھوڑے پہ سوار, کمر میں تلوار لگائے اور اشعار پڑھتے ہوئے چلے. فی البدیع قصیدہ محمد کی شان میں پڑھتے ہوئے چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے پروردگار یہ سب محمد سے لڑنے جا رہے ہیں, ان کو ذلیل کرنا. محمد کے مقابل یہ بھاگ کے آئے, ذلیل ہو کے آئے. ڈر نہیں ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے. 1500 کا لشکر چل رہا ہے, 1000 کا لشکر چل رہا ہے, اور قصیدہ محمد کی شان میں. اور کس سے کہہ رہے ہیں پروردگار ان کو ذلیل کرنا, محمد سے لڑنے جا رہے ہیں. واہ رے طالب, مسلمان کہے گا کلمہ ابھی پڑھا نہیں, تم اللہ سے کہہ رہے ہو. عجیب بات یہ ہے کہ طالب نے دعا مانگی بدر چھڑنے سے پہلے کہ انہیں ذلیل کرنا. اب بدر میں ابو سفیان ذلیل ہوا, بھاگا. طالب کی دعا, طالب کی دعا قبول کی اللہ نے, دعا قبول کی, طالب کی ادا پسند آئی کہ قیامت تک تمہارا نام زندہ رکھیں گے. طالب کا باپ, طالب کا باپ. ابھی تو صرف کنیت پہ بولا ہوں. کنیت تو آغاز ہوتا ہے, پہلا صفحہ, پہلے صفحے پہ تھکتے نظر آ رہے ہیں آپ مجھے.
اتنے قیمتی جملے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریسرچ کی ہیں, آپ نے نہیں سنی ہوں گی, یہ مجھے پتا ہے نہیں سنی ہوں گی. تو پہلی بار جو میٹر سنتا ہے سامع, تو اس کو سمجھنے میں ذرا سی دقت ہوتی ہے جب تک پورا معاملہ بیان نہ ہو جائے. داد آنے کا تو کوئی سوال نہیں, لیکن بہرحال آپ کا جیسی ذہانت کہ آپ ایک ایک چیز کو فوراً سمجھتے ہیں اور بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ ہماری مدد کرتے ہیں, وہ مدد, وہ ہیلپ بہت ضروری ہے تاکہ لفظ سے لفظ جڑا رہے, لفظ ٹوٹے نہ, لفظ ٹوٹے نہ, ہے نا. اچھا دیکھیے جب کیف طاری ہوتا ہے تو پھر یہ درود سلام نعرے کی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی آپ گاڑی کو دھکا دے دیں اسٹارٹ ہو جائے, اب اسے جانے دیں, بیچ میں روکیں نہ. میں یہی چاہ رہا ہوں, اب غور کیجیے گا. ایک بار پورے لشکر نے طالب کو گھیرا, قریب ایک نہر بہ رہی تھی, وہیں پہ لڑائی شروع ہوئی. طالب نے تلوار نکالی, علی کا سب سے بڑا بھائی ہے, کل بتا چکا, طالب, طالب کے بعد عقیل, عقیل کے بعد جعفر, جعفر کے بعد علی. حضور کا اور طالب کا سن ایک, 40 کے یہ بھی 40 کے وہ بھی. جب بعثت ہوئی, اعلان نبوت, عمر سمجھ گیا, تلوار نکالی, جنگ شروع ہوئی. سب نے مل کے طالب کو قتل کیا, لاش کو وہیں دریا میں پھینک دیا. اسلام کا پہلا شہید کون؟ ابو طالب کا بیٹا. لاش وہیں دریا میں پھینک دی, دریا میں پانی کے حوالے. اب ظاہر ہے کہ کافروں کا لشکر تھا, نبی مدینے میں تھے, اور عباس اور عقیل گرفتار, رسیوں سے باندھ لیا, باندھ کے لے جا رہے ہیں. طالب نے شجاعت دکھائی, کم از کم طالب نے یہ تو بتا دیا کہ کفر لے کے چلا ہے. اگر آج میں نے اس کفر کا ساتھ دے دیا چند لمحے کے لیے, تو میری باپ کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا. سر کٹا دو, اولاد ہو یا نہ ہو, نسل چلے یا نہ چلے, مزار ہو یا نہ ہو, قبر ہو یا نہ ہو, اسے کہتے ہیں اولاد ابو طالب. ہے کوئی پورے تاریخ اسلام میں جو اس طرح قربانیاں دے دے؟ یہ ابو طالب کا بڑا بیٹا. قدرت نے ایک انتظام کیا, طالب ایسے, علی امام, نبی پلے تو نبی رسول. اب 2 بیٹے اور بچے, ایک عقیل ایک جعفر. جعفر پہ کل پڑھوں گا, آج عقیل پہ پڑھ رہا ہوں. نام رکھے ہیں ابو طالب نے, اس نے پروردگار سے, اور یہ پہلا نام ہے مکے میں عقیل. عقیل وہ جس کے پاس ساری عقل سمٹ کر آ گئی, جس سے زیادہ عقیل کوئی نہ ہو. بھئی جملہ ضائع نہ کیجیے گا. جہاں نبی عقل اول پل رہا ہو, جہاں علی نور عقل اول پل رہا ہو, وہاں کسی اور بیٹے کا نام عقیل رکھ کے ابو طالب بتانا کیا چاہتے تھے؟ ایک طرف نبی ہے, ایک طرف امام ہے. ابو طالب نے کہا ایک اور بیٹا میرا عقیل ہے, اس کو بھی دیکھ لینا, اس کو بھی سمجھ لینا. نبی کا ایک اپنا مزاج ہے, علی کا ایک اپنا مزاج ہے. قرآن دیکھیے, نہج البلاغہ دیکھیے, دونوں کا مزاج سمجھ لیجئے, تاریخ پڑھیے. لیکن عقیل کا مزاج عجیب مزاج ہے, نرم مزاج تھے ابو طالب. بات بات پہ غصہ نہیں آتا تھا ابو طالب کو, بہت ہی ایسے میٹھے لہجے میں بات کرتے ابو طالب کہ دشمن آپ سے آپ سر جھکا دے. وہ آتے تو اس لیے تھے کہ ہم غصہ دلائیں گے, ابو طالب تلوار کھینچ لیں گے, لڑنے مرنے پہ ہم مار لیں گے چچا بھتیجے کو. ہر موقع یہی ڈھونڈتے تھے, یہ غصے میں تو آئیں, یہ اشتعال میں تو آئیں, اور ہر بار سب جھکا کے چلے. کبھی لڑائی نہ چھڑنے دی ابو طالب نے. بھتیجے کو بچانا ہے. بھائی ابو طالب کو معلوم ہے کربلا کس سن میں ہوگی, ورنہ 2 آدمیوں میں کربلا تو ہو ہی جاتی. گھر میں عورتیں ہیں اور یہ 2 مرد ہیں اور سب بچے ہیں, لیکن بچا رہے ہیں.
ابھی بہت دن ہیں، 50-60 برس ہیں، 70 برس ہیں کربلا میں، کیسے ٹال رہے ہیں، یوں بچاتے ہیں، بڑے مقاصد کو یوں محفوظ رکھتے ہیں. جملہ دے دوں، جیسے کربلا کو محفوظ رکھا ابراہیم نے، یہاں صدیوں پہلے ہونے والے بڑے واقعے کو کبھی بڑا آدمی نہیں چاہتا پہلے ہو جائے. جو تاریخ مقرر ہے، جو ماحول مقرر ہے، اسی دن وہ ہونا ہے. یہ ہے ابو طالب. لڑنا نہیں ہے تم سے، لاکھ تم غصہ دلاؤ. عمارہ ایک لڑکا تھا بڑا حسین کافروں کے پاس، اتنا خوبصورت لڑکا، بڑے بڑے اس کے بال، زلفیں، حسین چہرہ. اس کو لے کے آئے سارے کافر. ابو طالب باہر نکل کے آئے، کیا بات ہے؟ کہا یہ ہمارا بہترین نمائندہ حسن میں عمارہ. کیا کروں؟ کہا اس کو لے لو، اس کو پال لو. کہا اسے لے لو، اسے پال لو، محمد کو ہمیں دے دو. کیا ہے اس کا جواب؟ پتہ ہے کیا جملے کے؟ دیکھو ابو طالب کتنا خوبصورت ہے یہ لڑکا. دوسرا جملہ، اس کے بال تو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. یہ دیکھیں کیا یہ دو چیزیں کیوں کہی گئیں؟ جب محمد اپنی زلفوں کے ساتھ نکلتے تو لگتا بادلوں میں چاند طلوع ہو رہا ہے. نبی کی دو ہی چیزیں مشہور تھی، ایک چہرہ اور ایک زلفیں. ٹکر پہ لائے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، ایسا کوئی مل تو جائے زلفوں والا. کوئی تو مل جائے. ابو طالب نے کہا واہ 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 واہ. کیا کہا ابو طالب نے؟ واہ 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 واہ، خوب. میں تمہارے کافر بچے کو لے کے پالوں اور تم میرے بھتیجے کو قتل کر ڈالو. کتا میرے گھر میں پلے اور میرا ٹکڑا قتل ہو جائے، نکل جائے. اب یہ سوچئے کیا سوچ کے آئے تھے. سب پوری سچویشن سمجھے ہوئے تھے. یتیم بھتیجا ہے، ابو طالب کو اس سے فائدہ کیا؟ نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی دولت مند ہے، پالا ہے، بڑے بڑے بیٹے ہیں، طالب موجود، عقیل موجود، کوئی اولاد کی کمی ہے نہیں ابو طالب. اب جو ایک ابو طالب کے رشتہ دار تھے، یعنی اوپر کی نسل میں مطلب کا نام آپ نے سنا ہوگا، جناب ہاشم کے بھائی، یعنی عبد المطلب کے چچا، ان کی نسل میں ایک مغیرہ بن سفیان بن حارث بن مطلب. اب وہ دور کے چچا کے بیٹے ہوئے ابو طالب کے. خوب بحث ہوئی ابو طالب سے، کہا یہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے، کیوں نہ لے لیا تم نے عمارہ کو اور دے دیتے محمد کو. کہا تو کیا جانے کہ محمد کیا ہے، مجھے کیا پتا کہ محمد کیا ہے. خوب لڑائی ہوئی، لیکن ابو طالب نے یہی کہا ہم محمد کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے. ابو طالب کو سمجھو تو بھائی میرے، سمجھو تو یہ کون سی منزل تھی کہ ہم تمہارے حوالے کر دیں. لیکن تلوار نہیں نکالی. بات غصے کی تھی، آئے تھے اشتعال دلانے. چلو جاؤ زبانی گفتگو ہو جائے. یعنی ابو طالب کی ایک صفت ہے کہ جہاں تلوار نکالنے کا موقع تھا وہاں زبان کو تلوار بنایا. سوال یہ کہ ابو طالب نے تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کتنی لڑائیاں لڑ چکے تھے نبوت آنے سے پہلے. جوانی میں ابو طالب نے بہت سی لڑائیاں لڑی تھیں عرب میں، تلوار چلانا آتی تھی، ماہر فنون حرب و ضرب تھے، لیکن کہیں تلوار نہیں نکالی. تلوار اگر نکال لیتے تو ایک بیٹے کی تلوار ذوالفقار کا اثر ختم ہو جاتا. بس جب حکم ہوگا، جب آسمانی تلوار آئے گی تو میرا بیٹا چلائے گا، پھر دیکھنا کہ اس کی لڑائی ابو طالب کی لڑائی ہوگی. ابھی تو میں اپنی زبان سے کام لے رہا ہوں. ہزاروں کو روکا ہے،
زبان کی ذوالفقار پہ ابو طالب نے، تو پتہ چلا کبھی کبھی زبان بھی تلوار بن جاتی ہے۔ تو اب ایک بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو تلوار نہ چلائے لیکن اس کی زبان تلوار ہو، اس کا نام رکھ دیا عقیل۔ دیکھنا کہ عقل کے ساتھ جب زبان کو وہ تلوار بنا لے تو دیکھنا کہ ابو طالب کی اولاد کیسی کیسی ہوتی ہے۔ علی 10 برس کے تو جعفر 20 برس کے، جعفر 20 برس کے تو عقیل 30 برس کے۔ اب 10 برس بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، ایسے ہوتا جائے گا نا۔ اب جب علی جب 60 برس کے ہوں گے تو عقیل کتنے بڑے ہوں گے؟ 20 برس اور بڑھا لیجئے، 70 برس کے ہوں گے، 80 برس کے ہوں گے۔ اگر 50 کے علی ہیں تو 70 کے عقیل ہیں۔ تو اب یہ 40 ہجری کے بعد کی باتیں، ہم کتنی جلدی سفر کو طے کر آئے۔ ان کہا کہ بھائی وہ کہانیاں لکھی گئیں، عقیل آئے، عقیل کی اولاد بہت تھی، 12-14 بیٹے تھے۔ جب علی خلیفہ بن گئے تو عقیل آئے، کہا کہ علی مال غنیمت میں سے کچھ دو، اولاد زیادہ ہے، پرورش کرنی ہے۔ تو علی نے ایک لوہا لیا، چراغ پہ رکھا، اسے گرم کیا اور عقیل کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ عقیل کا ہاتھ جل گیا تو ہاتھ کھینچ لیا، کہا میں تم سے رقم مانگتا ہوں، تم میرا ہاتھ جلاتے ہو۔ کہا جہنم کی آگ کو یاد کرو، میں کیسے تمہیں دے دوں اور کیا کروں۔ یہ ایک جھوٹی روایت گڑھ لی گئی، سنی بھی لکھنے لگے، شیعہ بھی لکھنے لگے، سنی بھی لکھنے لگے، شیعہ بھی لکھنے لگے۔ جس کا نام عقیل ہو، جس کو لوگ عقیل عرب کہتے ہوں، کیا کم عقلی کی بات کو کر سکتا تھا کہ بھائی خلیفہ ہو گیا تو جائے مال غنیمت سے رقم مانگے؟ اور اگر مانگا تو حق مانگا، اولاد زیادہ تھی، علی کو دینا چاہیے تھا۔ ہاتھ جلانے کا کیا دستور تھا؟ کیوں جلا دیا؟ اور چھوٹا بھائی کیا بڑے بھائی کا ہاتھ جلا سکتا ہے؟ ابو طالب آداب سکھا کے جا رہے ہیں، بنی ہاشم دنیا کو آداب سکھائیں گے اور آپ ایسی تاریخ لکھ کے چلے جائیں گے؟ نہیں، احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں نہیں ہوا، یہ گڑھا گیا۔ ان کا جب عقیل ناراض ہو گئے تو انہوں نے کہا تو پھر اگر تم اجازت دو تو میں چلا جاؤں کوفہ چھوڑ کے، معاویہ کے پاس جاؤں۔ علی نے کہا چلے جاؤ۔ وہ معاویہ کے پاس چلے گئے، معاویہ نے خوب پیسہ دیا، خوب اپنے دربار میں مشیر رکھا، بڑی خاطریں کی عقیل کی، اور عقیل شام میں ہی رہے، کافی عرصے تک معاویہ کے ساتھ رہے۔ لکھ دی آپ نے ہسٹری، بات ختم ہو گئی۔ اب میں بات کروں، بغیر ہاتھ جلائے اگر معاویہ کیا بھیجوانا تھا عقیل کو، ہسٹری لکھنے والے کو، تو بغیر ہاتھ جلائے ہے بھیجوا دیتا۔ چلیے ہم نے مان لیا وہ گئے تھے، شام گئے تھے، بالکل گئے تھے وہ، اور جانا ضروری تھا، اس لیے کہ وہ باغی جو گورنر ہے شام کا، اور علی کو وہ وہاں کا مال غنیمت کا حساب بھی نہیں دے رہا ہے، حکومت کا ایک حصہ ہے شام۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تجھے معزول کیا، ہم دوسرا گورنر رکھنا چاہ رہے ہیں، ہم تجھے نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بضد ہے کہ میں ہی رہوں گا، وہ بغاوت پہ آمادہ ہے، حاکم وقت سے بغاوت کر رہا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب وہاں ہو کیا رہا ہے، سرکار دو عالم کا دین وہاں کیسے پھیلایا جا رہا ہے، یہ علی کی ذمہ داری ہے کہ علی وہاں نگرانی کریں۔ علی وہاں جا نہیں سکتے، اس لیے کہ کوفہ، بصرہ، حجاز، یہ سارے ایران، تمام جتنی بھی مملکت اسلامی ہے سب اس کی دیکھ ریکھ علی کر رہے ہیں، صفین چھڑنے والی ہے۔ تو اب کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو نگراں ہو کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، جو اس گورنر کا دماغ صحیح کرتا رہے کہ بھائی یہ تیرا اپنا نہیں ہے، یہ سب نبی کے صدقے میں تجھے ملا ہے، کلمہ تو نے پڑھا، نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، اس کے بعد تو حاکم بنا ہے یہاں کا، یہ سب تیرا مال نہیں ہے، یہ اسلام کا ہے، اللہ کا ہے، قرآن کا ہے، خلیفہ کا ہے، علی کا ہے، تو کوئی تو ہو۔ تو عقیل کو بھیج دیا،
اس میں کیا حرج ہے؟ علی نے عقیل کو بھیج دیا کہ آپ جا کے نگرانی کیجئے وہاں ہو کیا رہا ہے۔ وہ خوش ہو گئے، وہ سمجھے علی کا بھائی ناراض ہو کے علی سے آ گیا۔ پہلی بار ہم نے بنی ہاشم میں درار ڈال دی، ابو طالب کا ایک بیٹا ہماری طرف آ گیا، بہت خوش ہوئے، اور پھر تو انبار لگا دیے دولت کے، سب تمہارے لیے، یہ محل تمہارے لیے، یہاں رہو، اور ایک اپنے تخت کے پاس سونے کی بہترین کرسی بنوا کے رکھوا دی کا جب بھی عقیل آئیں یہاں بیٹھیں گے، ان کو سلامی دی جائے، سارے دربان اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، جب عقیل آئیں، رئیس عرب کا بیٹا ہے، سلطان عرب کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ بانی اسلام کا سگا چچزاد بھائی ہے، ہاشمی ہے، اس لیے جب یہ ہمارے ہاں بیٹھے گا ہماری عزت بڑھے گی، بڑے لوگ کہیں بھی چلے جائیں، چھوٹا آدمی کتنا ہی بڑا گورنر بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، رہے گا چھوٹا آدمی، اگر اس کے ہاں غریب بھی بڑا آدمی پہنچ جائے جو خاندانی ہو تو وہ ہاتھ جوڑ، سرکار تشریف رکھیے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یہی ہوتا آیا ہے دنیا میں، کا یہ کرسی ہے، تشریف رکھیے۔ اب عقیل آئیں تو اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، بھائی بادشاہ کا بیٹا ہے، شاہ عرب کا بیٹا ہے، عبد المطلب بادشاہ تھے عرب کے، ان کا پوتا ہے، شان کے ساتھ آتے ہیں، کرسی بٹھایا جاتا ہے، سب کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم حکومت کر رہے ہو یا عقیل؟ تنس تو ہوگا نا بھائی۔ تو ایک دن کہنے لگے حکومت تو ہماری ہے بھائی، سمجھا کرو، کچھ مصلحتیں ہیں، کچھ سیاست ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے، انہیں بھی خوش کرنا ہے، اور پھر یہ کہ اگر تم کہتے ہو تو چلو ہم ایک آدھ دن انہیں ذلیل کر دیں گے دربار میں۔ تو عقیل نے نہ کوئی لڑائی لڑی، نہ کسی میدان جنگ میں کمانڈر بنا کے بھیجے گئے، نہ علمدار۔ جب سے آئے مدینے میں تو بس ایک کونے میں مصلی ڈال لیا مسجد نبوی میں اور اس پہ بیٹھ گئے۔ ہم کو نہیں ملتا عقیل نے کیا خدمت حضور کی کہیں نہیں ملتا، کس لڑائی میں گئے، کیا کام کیا، ہاں یہ ملتا ہے مصلی ڈال لیا، اس پہ بیٹھ گئے، اور مجمع لگا ہوا ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں، دور دور سے عرب سے آ رہے ہیں، بھئی کیوں آ رہے ہیں عقیل کے پاس؟ پتہ یہ چلا یہ انسائیکلوپیڈیا ہیں شجروں کا، جس کو جس کا شجرہ پوچھنا ہوتا ہے وہ ہزاروں میل دور سے چل کے عقیل کے پاس آتا ہے، فلاں شاخ فلاں شاخ فلاں شاخ، ماہر انساب ہیں عقیل، عرب میں واحد انسان جسے سارے عربوں کے شجرے یاد، ہر قبیلے کے شجرے یاد، ایک نام لیا اور عقیل نے بتانا شروع کیا، اس کا باپ یہ، اس کا باپ یہ، اس کا باپ یہ، اس کی ماں یہ، اس کی ماں یہ، اس کی دادی یہ، اس کی دادی یہ، اس کی نانی، اس کی نانی، اور صرف انسانوں کے نہیں بلکہ عرب میں گھوڑوں کی جتنی نسلیں تھی سب کے شجرے عقیل کو معلوم تھے، جو گھوڑا خریدے وہ بھی عقیل کے پاس آئے۔ ابھی سنتے جائیے، صرف انسانی نسلیں نہیں، جانور کے شجرے نہیں، عرب میں جتنی وادیاں تھیں، جتنے دریا تھے، جتنے چشمے تھے، سب عقیل کو معلوم تھے کہ کون سا چشمہ کہاں سے نکلا، کون سا دریا کا، کون سی زمین کیسی ہے، زراعت کہاں ہو سکتی ہے، آبادی کہاں ہو سکتی، پانی کہاں نکلے گا۔ تو اب پوچھنے تو آئیں گے لوگ، عقیل فلاں زمین لے لیں، وہ زمین خرید لیں، وہاں بس جائیں، اب عقیل جو کہہ دیں وہ پتھر کی لکیر، وہ حرف آخر، اس لیے ہر وقت مجمع لگا رہتا۔ کیسا ڈپارٹمنٹ تھا یہ اسلامی، اب تو کیا کیا ڈپارٹمنٹ، جغرافی، یہ وہ بلدیہ فلاں، اسی کی شاخیں کر دیجئے۔ ابھی مردم شماری میں چلے جائیے تو وہاں رجال ہے، پتہ لگائیے فلانا صاحب یہاں پہلے رہتے تھے، کہاں گئے، ان کی ولدیت کیا، نام، یہ سب آفیسز ہیں۔ ایک آدمی کے ذمے 50 آفس کر دیے نبی میں، اور ایک آدمی کو مصلی پہ بٹھا دیا، اس کا نام ہے عقیل۔ تو اس لیے ابو طالب نے نام عقیل رکھا تھا۔ اب ایسی ہستی کو علی نے کہا چلے جائیے، آپ کی مرضی ہے چلے جائیے۔
تو علی کے لیے عقیل کا جانا مصیبت نہیں ہے، اس کے لیے عقیل کا شام میں آنا مصیبت۔ جس مورخ نے لکھا جا کے مل گئے تھے، تو اب اگر میں جواب دوں تو کوئی برا تو نہیں مانے گا نا، اس میں برا ماننے کی بات تو نہیں۔ آپ ہی کہہ رہے ہیں مل گئے تھے، ہاں مل گئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ملے بیٹھے ہوئے ہیں، جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے سواری عقیل کی آئی اور وہ دربار میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے چونکہ ذرا بینائی آنکھ کی کمزور ہو گئی تھی بڑھاپے میں، تو بیٹوں کے ساتھ آتے تھے ہاتھ پکڑا کے، اور ادھر عبداللہ ابن عباس کی آنکھ کی بھی روشنی چلی گئی تھی، اور عباس بن عبد المطلب کی آنکھ کی روشنی بھی بڑھاپے میں چلی گئی تھی۔ تو جیسے ہی عقیل آئے، اس نے کہا تم بنی ہاشم آنکھوں کے اندھے ہوتے ہو۔ اب وہ تو فیصلہ یہ ہوا ہے نا کہ ذرا کچھ برا بھلا بھی تو کہو، بٹھایا ہوا ہے، کھلا رہے ہو، وظیفہ دے رہے ہو، خوشی تو جب ہوتی ہے نا جب بنی ہاشم کو برا کہا جائے، اور آج تک وہ عادتیں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی، چٹکیاں لیتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ پتہ ہے کہ بنی ہاشم میں حضور تھے، اگر بنی ہاشم کو کچھ کہا جائے گا ساری باتیں حضور پہ جائیں گی، مگر احترام نبوت نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اور یہ سب بنی ہاشم ہی تو بیٹھے ہیں بھائی، یہ سب بنی ہاشم بیٹھے ہیں، اسی نسل کے تو ہیں نا بھائی۔ اب کہیے جو کہنا ہو کہیے، ساری باتیں کہیے گا سب حضور کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ سب سے بڑے ہاشمی حضور۔ اب اتنی بڑی بات دربار میں کہہ دی حاکم شام نے، تم بنی ہاشم آنکھوں کے اندھے ہوتے ہو۔ ابھی کرسی پہ بیٹھے نہیں تھے، آئے تھے، بس بیٹھتے بیٹھتے کہنے کہ ہاں، اور تم بنی امیہ دل کے اندھے ہو۔ اب توجہ کیجئے گا، آنکھ کا اندھا ہونا عیب نہیں ہے، دل کا اندھا ہونا کافر ہونا۔ ایک دن جو آئے دربار میں، اب روز چھیڑخانی ہو رہی، گویا مشیروں کو وزیروں کو خوش کر رہے ہیں، دیکھو دیکھو علی کے بھائی کو کہہ دیا۔ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے عقیل کہا مرحبا مرحبا، اے ابو لہب کے بھتیجے مرحبا، اے ابو لہب کے بھتیجے مرحبا۔ بیٹھتے بیٹھتے کرسی پہ کہا ہاں مرحبا، اے حمالۃ الحطب کے بھتیجے مرحبا۔ ام جمیل سگی پھوپھی ہے جس کے گلے میں جہنم کا ایندھن ہے، تو بے اختیار کہا کہ تو ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ اب دیکھیں بات کاٹی، جواب ایسا مل گیا، ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ کا انجام کیا پوچھتا ہے، جب تم جہنم میں جانا تو جہاں ابو لہب کو لیٹا دیکھو گے وہیں اپنی پھوپھی کو بھی پہلو میں لیٹا۔ بڑے دربار میں عقیل نے بتایا جہنم میں جانا ہے، جانا ہے، تو جواب میں کہا ارے دونوں شرط تھے، دونوں شرط تھے، دونوں شرط۔ ایک دن اور آئے، اب جب آمد ہوتی تھی جب ہی دکھا کے سب کو کہ بھئی دیکھو ہم ان کی تو جو چاہتے ہیں ہم انہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن جواب ایسا ملتا۔ آئے دربار میں آئے، کہا کون کون تیرے پاس بیٹھا ہے؟ کہا عمرو بن عاص وزیر اعظم، ضحاک ابن قیس فہری مشیر اول، ابو موسیٰ اشعری وزیر خزانہ بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، سبھی کچھ ہیں، یعنی کل کیبنٹ کریم بیٹھی ہے جس پہ حکومت چل رہی ہے، سب کے نام بتا دیے۔ کہا اچھا 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 یہ عمرو بن عاص بیٹھے ہیں، کیا بات ہے، گورنر ہیں مصر کے،
کئی امرو آج تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ پیدا ہوئے تھے 6 آدمیوں نے دعویٰ کیا تھا میرا بیٹا میرا بیٹا. اور یہ دوسرا کون بیٹا کا زہاق بن قیس فہاری. اوہو، ان کے ابا اونٹوں کا ختنہ کرتے تھے. اور یہ تیسرا کون بیٹا کا ابو موسیٰ اشعری. ارے ان کے ابا تو مکے کے پرانے گرا کٹھے جیبیں کاٹتے تھے. اب تینوں نے غصہ کیا کہ واہ واہ واہ، بجائے اس کے کہ عقیل کو کچھ کہتے الٹا تو ہمیں سب کچھ بھرے دربار میں کہہ دیا، اور یہ تو ہم بدلہ لیں گے. ٹھہرو 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 دیکھو، اور یہ تو ہم بدلہ لیں گے. ٹھہرو 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 دیکھو، تمہیں کہا ہے نا عقیل نے اگر ہمیں بھی کہہ دیں تو برابر ہو جائے گا معاملہ، کچھ کہنا نہیں عقیل کو، ورنہ ایسا ایسا جھگڑا ہوگا اور وہ سننے کو ملیں گی کہ 7 پشتوں میں تم نے نہیں سن. دیکھیں معلوم ہے کہ چھیڑنا نہیں ہے بھائی، اتنی ہی گفتگو کافی ہے. ابھی بیٹھے تھے، بیٹھتے بیٹھتے کہنے لگے کہ عقیل یہ تو بتاؤ میرے بارے میں کیا خیال ہے. معاملہ یعنی دیکھیے کیسی خواہش ہے کہ عقیل چھوڑ دیا، عقیل نے سب کو کہا ان کو کچھ نہیں کہا. یہ کیسی بات ہے کہ مجھے نہیں کہا، اور کتنی تمنا ہے کہ سنیں. عقیل میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا بس یہ کیا بتائیں، حمامہ کو جانتا ہے؟ کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. کہا تو نہیں جانتا تو پھر میں کیا کروں؟ یہ کہہ کے اٹھ کے چلے گئے. اب یہاں تشویش، پورا دربار پریشان، وہ بھی پریشان. ادھیگی سے کہتے کہ شکار کو چوٹیلا کر کے چھوڑ دیا، جان سے نہیں مارا. اب تڑپے. کہا بھائی ماہر انصاف جو ہمارے یہاں کا ہے، جو لکھتا ہے سب کچھ، اس کو بلاؤ. ایک بوڑھے کو بلایا گیا. کہا بھائی تمہیں شجرے معلوم ہے عرب کے؟ کہاں معلوم. کہا یہ حمامہ کون ہے ہمارے شجرے میں؟ کہا امیر یہ مت پوچھو، ہم نہیں بتا سکتے. کہا تو پھر عقیل اتنے غصے میں کیوں کہہ کے گئے اور انہوں نے کیوں نام لیا؟ کہا عقیل نے جو کچھ کہا وہ سب ٹھیک کہا، ہم نہیں بتا سکتے. کہا بتانا پڑے گا، اگر نہیں بتائے گا تو ان لوگوں کا غصہ کم نہیں ہوگا. کہا امیر اب تو کہہ رہا تو میں بتا دوں، تیری دادی کا نام ہے، اور بس کیا کریں وہ گھر پہ جھنڈا لگاتی تھی. جب یہ بتا دیا شجرہ لکھنے والے نے تو مڑ کے کہنے لگا بھائی دیکھو ہم تم برابر ہو گئے، ہم تم برابر. اب بتائیے یہ عقیل وہاں گئے کیوں تھے؟ یا تو مورخ کاٹ دے کے گئے ہی نہیں تھے تاکہ یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں، اور اگر یہ دکھانا ہے کہ گئے تھے وہاں تو یہ تو سب دیکھنا پڑیں گے مناظر. آئے عقیل. بھئی یہ کیسا جشن ہو رہا ہے؟ کہ پیسے بٹ رہے ہیں، تھیلیاں بٹ رہی ہیں، درہم و دینار بٹ رہے ہیں. کہ اچھا تمہارا بھی حصہ رکھا ہے؟ ایک کشتی کھسکادی کا ہی ہے، اتنے ہزار ہیں. یہ کس بات کے مل رہے ہیں؟ کہ کچھ نہیں، جو آ رہا ہے معاذ اللہ خاکم بدہن، ہم علی پہ تبرہ کر رہے ہیں، علی کو برا کہہ رہے ہیں، تو جو برا کہہ رہا ہے اس کو یہ انعام مل رہا ہے. اگر تمہیں چاہیے تو تم بھی جاؤ ممبر پہ. اچھا سگا بھائی ہے نا، علی کا سگا بھائی ہے نا، دولت سامنے رکھیے. فوراً ممبر پہ گئے، نام لیا اس کا. کہا اس نے مجھے یہ حکم دیا، مجھ سے یہ کہا کہ میں علی پر لعنت کروں، تو بس خدا، رسول، فرشتوں کی لعنت اسی پہ ہو. یہ کہہ کے ممبر سے اتر آئے اور تھیلی کھسکا لی. کہا رقم تو تم نے لے لی، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس نے کہا تو خدا اسی پر، تو یہ اس پر لعنت ہو، کس پہ لعنت ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس پہ ہوئی. عجیب طریقے سے تم نے کہہ دیا، بات واضح نہیں ہوئی.
کہ تجھے کیا ضرورت ہے بات بات، کہ تو نے حضور کی حدیث یہ نہیں سنی کہ جب لعنت زبان سے نکل جاتی ہے تو لعنت خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے جس کے لیے لعنت وہی جاتی ہے۔ کیا تشویش ہے، کیا پریشانی؟ اب تو پھر آپ ہی بتائیے کہ کیا کہ تاریخ سے یہ صفحہ ہی پھاڑ کے پھینک دیا جائے کہ عقیل شام گئے ہی نہیں، اور اگر گئے تو وہاں یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اور یہ گفتگو ہوئی تو یہ گفتگو کتنی ضروری تھی؟ یہ گفتگو بہت ضروری تھی۔ یہی ذہانت ابو طالب کے پاس تھی، اولاد میں آئی۔ دیکھیں حضور نے جو کچھ کہا عربوں کو وہ اللہ کے حکم سے کہا، آیات میں کہا، سوروں میں کہا، تو وہ تو بن گیا ثواب۔ کیجئے تلاوت۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کو پریشان کیا، مسلسل آیات آئیں، اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ زنیم ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، تبت یدا ابی لہب، یہ ایسا وہ ویسا وہ ویسا، حضور پڑھ رہے ہیں۔ اب قیامت تک مسلمانوں کو وہ آیات پڑھنی ہے، حالانکہ ان آیات میں مسلمان ہونے والوں کے باپ داداؤں کی برائیاں بھی ہیں۔ وہی تو ابو طالب کی گود کا پالا محمد تھا، تو محمد کی بات کو تو برا نہیں مان رہے ہو۔ عقیل نے خود مکالموں میں کہہ دیا تو آپ برا مان رہے ہیں، یا علی نے نہج البلاغہ میں کہہ دیا تو آپ برا مان رہے ہیں، اور ہم اسے دہرا رہے ہیں تو کیا آپ برا مانیں گے؟ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ جس نے کلمہ نہیں پڑھا کافر ہو کے مر گیا، تو اگر اس کو برا کہا جائے تو کیا حرج ہے؟ جو تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف کیجیے، اس کی تعریف کیجئے، اور تعریف کا معیار یہ ہے، معیار یہ نہیں ہے کہ نبی کو کتنا چاہتا ہے، یہ معیار نہیں۔ نبی کو معلوم تھا کہ سب یہ دعویٰ کریں گے ہم نبی کو چاہتے ہیں، ہر ایک دعویٰ کرے گا ہمیں نبی سے محبت ہے، تو ایک پرگ بتائی، ایک معیار بتایا کہ قُلْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر قربا سے محبت ہے تو ہے ہم سے محبت، یہ ہے کسوٹی، اہل بیت سے محبت۔ تو پوری دنیا، پورا عالم اسلام یہ فیصلہ کرے، یہی فیصلہ کرے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو نبی سے محبت ہے، اور دیکھیں نبی کی محبت تنہا گھر کرتی ہی نہیں، کبھی بھی نہیں گھر کرتی، آ ہی نہیں سکتی، کسی اور راستے سے آتی ہی نہیں، کوئی روٹ ہے ہی نہیں، محبت نبوت کا کوئی روٹ نہیں ہے، گھر سے ہی راستہ ہے، اور خون سے ہی راستہ نکلے گا، دوستیوں سے راستے نہیں نکلتے۔ اس لیے تمام عالم اسلام کو اہل بیت سے محبت کرنا پڑے گی، احترام کرنا پڑے گا۔ ابھی تک جو بے خبر ہے وہ باخبر ہو جائے، اس لیے کہ آنے والا ہے وارث، اس کو منہ دکھانا ہے، اس کی بیعت کرنا ہے۔ اب تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا خلافت کا کہ مہدی کے آنے کے بعد کوئی کہے کہ سقیفہ سجائیں گے، خلیفہ بنائیں گے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک آئے گا اور پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ اب کوئی تمنائیں نہیں پوری ہوں گی کہ مہدی آئیں گے تو ہم انہیں مار دیں گے، ان کی ٹکر پہ کوئی وزیر بنا لیں گے، کوئی خلیفہ بنا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں چلے گا، مہدی ہی مہدی ہیں۔ دیکھیے فرار کی کوئی راہ نہیں ہے ان کے آنے کے بعد، جو ہونا تھا مدینے میں ہو چکا، اب اور 14 صدیاں اللہ نہیں دے گا جھگڑے کرنے کے لیے، جھگڑے ختم کرانے وہ آئے گا،
اس لیے فیصلہ کر لے تمام عالم اسلام. اچھا، اور اگر کوئی یہ کہے نہ کوئی مہدی آئے گا نہ کچھ ہوگا، تو یہ بتا دیے دنیا کا دا اینڈ کیا ہے؟ یہ سب کیسے، یہ سب بیٹھے میں اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا؟ بھئی یہ ہے اینڈ، یہ ہے دنیا ختم ہو گئی ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا سب کو جنت میں بھیج دیا جائے گا؟ مطلب معیار کیا ہے؟ کون جائے گا جنت میں اور کون جائے گا جہنم میں؟ کوئی کسوٹی بھی تو ہو. یا یہی مان لیجئے کہ دوبارہ نبی آئیں گے؟ کچھ بھی تو ماننے کو تیار آپ نہیں ہیں. یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہی زندہ بیٹھے رہیں گے اور دنیا آپ ہی کی رہے گی؟ مرنا تو ہے بھائی، قبر میں تو جانا ہے، اور جب آپ مر گئے تو مر گئے. اور آپ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ آپ کی نسل کا کیا ہوا. نہ معلوم کتنے مر گئے جس کے بعد ان کی نسلیں پتہ نہیں کن کن راہوں پہ نکل گئیں. انہیں کیا پتا تھا کہ ہمارا ہی بیٹا محمد ابن ابی بکر علی والا ہو جائے گا؟ یعنی کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، کون کدھر نکل جائے گا، کون کہاں چلا جائے گا. تو ذرا سی عقل استعمال کرے پورا عالم اسلام. یہ ہرے ہرے پرچم، یہ نبی کے پرچم، یہ ہمارا دل بڑھاتے ہیں. جتنے بھی اہل سنت والجماعت ہیں لاہور میں ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہرے پرچم صرف سلامت ہیں آپ کی عزاداری سے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عزاداری ہوتی رہے. خدا کی قسم آپ سے ڈھارس ہے ہم کو. اگر عزاداری بند ہو جائے تو ہمارا یہ عید میلاد النبی بھی بند ہو جائے گا. ہم تو آپ کے سہارے یہ سب نکال رہے ہیں. تو یہ سب ہرا ہرا رنگ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. یہ ہری پگڑیاں اچھی لگتی ہیں. ربیع الاول میں یہ ہرے پرچم اچھے لگتے ہیں، یا رسول اللہ لکھے ہوئے، اللہ اکبر لکھے ہوئے، اس لیے کہ یہ رنگ امام رضا علیہ السلام نے دیا ہے. یہ امام حسن کا دیا ہوا رنگ ہے. ہمیں پسند ہے یہ رنگ، یہ پرچم ہمیں پسند ہے، اس لیے کہ یہی حسن اور حسین کی فتح ہے جب تک یہ پرچم لگے رہیں گے. لیکن جو ان پرچموں کی مخالفت کرے، جو عید میلاد النبی کی مخالفت کرے، وہ مسلمان ہے؟ ہم تو اسے مسلمان نہیں مانتے. تو اس میں تو پھر شیعہ سنی سب کو ایک ہو کر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تیسرا کون ہے. کون ہے؟ ظاہر ہے کہ شیعہ سنی سب اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے ہی تو رسول کا جشن ہو رہا ہے اور ہوتا ہے، تو ہم احترام کرتے ہیں. 2 راتیں، ایک رات یہ گزر چکی، سمجھیے کہ ختم ہو گئی، اور کل کی ایک رات آخری، اور اس کے بعد آخری جلوس ایام ازا کا. اور پہلی ربیع الاول سے رسول کا جشن شروع ہو جاتا ہے. یعنی نانا اور نواسے دونوں کا جلوس یوں گلے مل رہا ہوتا ہے. یعنی نانا نواسے کو گلے لگا کے کہہ رہے ہوتے ہیں، بیٹا تم تو فاتح بن کے آ رہے ہو مدینے میں، تم تو فتح کر کے آ رہے ہو، تم نے تو ہمارے دین کو زندہ کر دیا قیامت تک کے لیے. تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اسی شاہراہ سے علم جا رہے ہیں. اور یہ آخری جلوس جو ہوتا ہے، جو 50 برس سے نکل رہا ہے، یہیں سے 50 برس ہو گئے. اللہ جزائے خیر دے سید مسیب علی زیدی صاحب کو کہ جو اس جلوس کے بانی ہیں، اور ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کے پوتے اسی طرح اہتمام کے ساتھ اس اشرے کو بھی کر رہے ہیں، اس جلوس کو بھی نکالتے ہیں. تو جب سے یہ جلوس نکل رہا ہے، اس کا نام ہے خاموش جلوس اماری. اور یہ آپ تہذیبی لوگ ہیں، اور جہاں تک آواز جائے ماتمی تمام انجمنیں، شہر کی جتنی بھی ماتمی انجمنیں، ان کے ذمہ داران تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ عاشور کا جلوس اور ہے، چہلم کا جلوس اور ہے، اور یہ الوداعی جلوس اور ہے. سمجھ گیا؟ محرم کے جو جلوس ہوتے ہیں اس میں تابوت بھی ہوتا ہے، اس میں جھولا بھی ہوتا ہے، اس میں علم بھی ہوتا ہے.
سمجھ نا، اس میں ذوالجناح بھی ہوتا ہے. یہ عاشور کا جلوس ہے، یہ عاشور کا جلوس ہے. یہ الوداعی جلوس کیا ہے؟ یہ جناب زینب جو مدینے میں آئیں، یہ اس آمد کا جلوس ہے. بیبیوں کی اماری آئی ہے، ایک اماری پہ جناب زینب ہیں، ایک پہ جناب ام رباب ہیں، ام لیلہ ہیں، جناب ام کلثوم ہیں. صرف اماریاں آئی ہیں سیاہ پردے پڑے ہوئے. اب اس اماری کے ساتھ نہ ذوالجناح آیا ہے، نہ جھولا آیا ہے، نہ تابوت آیا. مدینے میں یہ سب نہیں آیا. اور نہ اس میں کوئی نعرے بازی ہے. نعرہ حیدری خوشی کا نعرہ ہے، اللہ اکبر میدان جنگ کا نعرہ ہے. اور یہ جو ہے اس میں کوئی نعرہ ہی نہیں تھا. اس میں کیا نعرہ لگے گا؟ اس میں ایک ہی نعرہ تھا، ہائے میرا بھائی حسین. ایک ہی نعرہ بہنیں لگا رہی تھیں، ایک ہی نعرہ لگا، ہمارا بھائی مارا گیا. اے مدینہ، شہر مدینہ، میں لٹ کے آئی ہوں، میں لٹ کے آئی ہوں. اس لیے اس جلوس میں نعرے بازی نہیں ہوتی، اس کو خاموش جلوس کہتے ہیں. چونکہ شہزادیوں کا جلوس ہے اس لیے اسے احترام سے لے جائیں. آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا، اور پرسوں بھی یہی بات دہراؤں گا. تینوں دن یہی بات بار بار مصائب سے پہلے دہراؤں گا کہ یہ پیغام میرا سب جگہ پہنچے کہ جلوس کے آداب کو قائم رکھیں. ایک لاؤڈ اسپیکر بانیان جلوس کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ سلام، وہ مرثیے پڑھے جاتے ہیں جو مدینے واپسی کے ہیں، جو تعزیت کے ہیں، جو پرسے کے ہیں. اسی کے ساتھ پورا مجمع چلتا ہے. جس طرح جناب زینب کی سواری کی شان ہونی چاہیے، آپ سوگوار بن کے جائیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی اختلاف نہیں. الوداعی خاموش جلوس ہے. صرف یہ یاد کر رہے ہیں کہ مدینے میں بیبیاں کیسے آئی تھیں، کیا عالم تھا، باد کربلا کیسے استقبال ہوا. آپ تصور کیجئے، یہ جلوس دیکھیے اسی لیے ہے. اب یہ ایک رات تو گزر گئی، کل کی رات اور ہے. اب ایک تصور کیجئے آپ، سب گھر کے مرد مارے گئے، گھر سناٹے پڑے ہوئے، مدینے کے گھر اجڑے پڑے ہوئے. ارے مرد تو مارے گئے، بچے بھی مارے. ابھی آپ سن رہے تھے ابو طالب کے بیٹے عقیل، عقیل کا حال سن، عقیل بن ابی طالب. ان کا نامور بیٹا تو ہے مسلم ابن عقیل. اب تو ایام ازا ختم ہو رہے ہیں، 2 محرم کو ہم ان کا حال پڑھتے ہیں، یا 9 ذی الحج کو جب تابوت اٹھتا ہے حضرت مسلم کا، تب میں ان کی شہادت پڑھتا ہوں. سفیر ہیں حسین کے، باپ کا نام روشن کیا. عقیل نے سفارت کا عہدہ لے کر شہادت دے کر بتایا کہ میرے باپ عقیل دشمنوں کی طرف نہیں تھے. اور عقیل کے 12 بیٹے حسین پر سے قربان ہو گئے. جعفر بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، یہ سب کربلا کے شہداء ہیں. اسی میں ایک ہیں عبد الرحمن بن عقیل، اور یہ حضرت علی کی بیٹی رملہ بنت علی کے شوہر ہیں. جیسے جناب مسلم کی شادی حضرت علی کی بیٹی رقیہ سے ہوئی، اسی طرح عقیل کے تمام بیٹوں کی شادیاں حضرت علی کی بیٹیوں سے ہوئی. تو عبد الرحمن بن عقیل جو کہ عقیل کے بیٹے ہیں اور علی کے داماد ہیں، تو اب جو بیٹا ہوگا عبد الرحمن کا وہ عقیل کا پوتا ہوگا، اور علی کا کون ہوگا؟ نواسا. اور بچے کی عمر ہے 13-14 سال. نام ہے اس کا قاسم. علی کو نانا کہتا ہے، عقیل کو دادا کہتا ہے، اور عبد الرحمن کا بیٹا ہے. ایک دن شور ہوا کوفے میں کہ عبد الرحمن بن عقیل کا قاتل پکڑا گیا،
اور مختار کے دربار میں اسے لایا گیا اور اس نے کربلا میں جناب عقیل کے بیٹے کو شہید کیا. مختار کے سامنے اس کو باندھ کے لایا گیا. مختار نے اس کو سر سے پیر تک دیکھا کہ تو نے ابو طالب کے پوتے کو قتل کیا, تو نے جناب عقیل کے بیٹے کو قتل کیا, علی کے داماد کو تو نے قتل کیا. اس نے اقرار کیا. جلاد کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں, زیتون کے کھولتے تیل میں اس کے جسم کے اعضاء پھینکے جائیں, اسے آگ میں جلایا جائے. کہ ایک بار ایک غلام آگے بڑھا اور اس نے کہا امیر, دارالامارہ کے دروازے پہ ایک خوبصورت سا بچہ کھڑا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ہمیں امیر مختار سے ملوا دو, ہم مدینے سے آئے ہیں, ہم مدینے سے آئے. بس یہ سننا تھا کہ مختار نے کہا اس بچے کو جلدی لاؤ, بنی ہاشم میں سے کوئی بچہ معلوم ہوتا ہے, ورنہ اس طرح وہ پیغام ہمیں نہ بھجواتا, اسے جلدی لاؤ. بچے کو لایا گیا. اب جو مختار نے دیکھا تو تخت سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, چہرے کو دیکھا, حسن کو دیکھا, شان کو دیکھا. کہ شہزادے آپ کا نام؟ کہا میں قاسم ہوں. کس کے بیٹے ہیں؟ کہ جس کا قاتل تم نے آج پکڑ کے بلایا ہے. میں عبد الرحمن کا بیٹا ہوں, عقیل کا پوتا. کہ شہزادے کیسے آنے ہوا؟ کہ ہمیں ابھی اطلاع ملی کہ ہمارے باپ کے قاتل کو تمہارے دربار میں لایا گیا, ہم صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اپنے باپ کے قاتل سے خود انتقام لیں. کہا یہ تو بتائیے آپ مدینے سے کب آئے؟ کہ مدینے سے تو ہم کافی عرصے پہلے چلے تھے. کہا آپ اکیلے آئے ہیں, ننگے پیر ہیں, نالین آپ کے پیروں میں نہیں, سر پہ آپ کے ٹوپی نہیں, سر پہ خاک. کا مختار کیا پوچھتے ہو؟ اب سر پہ ٹوپی کیسی, نالین کیسی, تمہیں معلوم نہیں گھر اجڑ گئے, اب پہننے کے کپڑے نہیں ہیں, رہنے کو گھر نہیں ہے. کہ اتنی سی عمر میں مدینے سے نکل کے آپ یہاں اکیلے آ گئے؟ کہ اکیلے نہیں آیا ہوں. کہ کس کے ساتھ آئے؟ کہ میری ماں بہنیں بھی ہیں. بھائی ہو گئی تقریر, آج جناب عقیل کی نظر کر رہا ہوں, آج کی تقریر ابو طالب کی نظر کر رہا ہوں تقریر. کا شہزادے ماں کہاں ہے آپ کی, بہن کہاں ہے آپ کی؟ اب ماں کون ہوئی؟ قاسم کی, علی کی بیٹی. یاد رکھنا, علی کی بیٹی, علی کی بیٹی یاد رکھو گے نا, رملہ بنت علی. کا کہاں ہے آپ کی ماں؟ کا دروازے پہ کھڑی ہے. میری ماں, میری بہن میرے ساتھ آئی ہے دارالامارہ کے. ایک بار سر پہ ہاتھ مارا. کہ علی کی بیٹی. اٹھ کے کھڑے ہو گئے مختار. کہ سب لوگ کھڑے ہو جاؤ, علی کی بیٹی باہر کھڑی ہے محل کے دروازے پر. بس سن لو اور رو لو. ایک بار مختار اٹھے, سارے غلاموں کو بلایا. کہ قناتیں لگاؤ, پردے ڈالو, علی کی بیٹی آ رہی ہے, سب لوگ باہر نکل جاؤ, علی کی بیٹی کو پردے میں لاؤ. مختار, ارے یہی دربار تھا ابن زیاد کا اور زینب گلے سر. جزاک اللہ, خوب گریہ کیا, جزاک اللہ. چاہنے والا ہو, قناتیں لگائی گئیں, پردے لگائے گئے. مختار دوڑتا ہوا ننگے پیر دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچا. میری طرف دیکھنا, جیسے جیسے پردے اور چاندنیوں میں بیبیوں کو آگے لایا جاتا, کنیزیں چادریں باندھے ہوئے تھی اور چادروں کے پیچھے بیبیاں چل رہی تھی, اور مختار ویسے ویسے ہر زمین کے قدم پہ خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا جا, زمین کو چومتا جاتا,
سینے سے علی کی بیٹی آئی، علی کی بیٹی آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے زینب تو شہزادی ہیں، یہ زینب کی بہن آ رہی ہیں تو یہ اہتمام ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب بی بی زینب کوفے میں آئیں، جب بی بی زینب شام میں آئیں، کس طرح آمد ہے میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بابر بار بار فرمائش کر رہے ہیں اور کل میں فرمائش پوری کروں گا کہ زینب کی یہ منزلیں کوفے سے شام تک کیسے کٹی۔ میں ایک ایک منزل کا نام بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ اس منزل پہ کیا ہوا، اس منزل پہ کیا ہوا اہل حرم کے ساتھ۔ آج تو بس یہی سن لو کہ بی بی زینب شام میں کس طرح پہنچی، کیا قیامت ہوئی، اور اللہ سب کو زیارت کرائے۔ شام جاؤ، بی بی کی قبر دیکھو، بی بی کی زری دیکھو، ذرا سوچو تو صحیح۔ بی بی کی قبر کی پرانی زری ایک دن کے لیے رضویہ آ گئی تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو گیا۔ ذرا سوچو تو بی بی زینب کی زری رضویہ کے امام باڑے میں آ جائے تو لوگوں نے اپنے کو پیٹ لیا، زری پہ گر گئے، کتنا مجمع ہوا۔ اب سوچو جو زری دیکھ لے اور جو تابوت کو چھو لے، کیا مرتبہ ہے اس گھرانے کا، اللہ ہو۔ لیکن آج جب تم شام میں داخل ہوگے تو اس شہر کو زینبیہ کہتے ہیں، جہاں بی بی ہیں اس جگہ کا نام زینبیہ ہے، اللہ اکبر۔ یہاں کھلے سر آئی تھی زینب، یہاں قیدی بن کے آئی تھی زینب۔ ادھر آپ ایئرپورٹ پہ اتریے، پاسپورٹ اس نے ہاتھ میں لیا اور پوچھا کیوں آئے ہو؟ آپ نے کہا زیارت کے لیے۔ جواب یہی ملے، سیدہ زینب کی زیارت کے لیے۔ اب پاسپورٹ نہیں دیکھے گا، بس چیکنگ کیا آپ کو دے۔ اچھا بی بی رقیہ کی زیارت کو آئے ہو، بی بی سکینہ کی زیارت۔ پتہ چلا شام پہ حکومت ہے آج اسیروں کی۔ اب یزید کا نام و نشان نہیں ہے اس دمشق پہ، زینب وہاں راج کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ لبنان سے لوگ آتے ہیں، فلسطین سے لوگ آتے ہیں، کویت سے آتے ہیں، عرب سے آتے ہیں، ایران سے آتے ہیں، ہندوستان سے آتے ہیں، لیکن جب بی بی کے روضے پر اندر جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، دروازے پر چادریں لٹکی ہیں کالی کالی، کالے رنگ کے برقعے اور چادریں لٹکی ہیں۔ کوئی بھی بے پردہ عورت اگر آ جائے تو وہ آ کے اس چادر کو اتارتی ہے، پوری چادر اوڑھتی ہے اور پھر اندر جاتی ہے۔ یعنی بغیر چادر اوڑھے زینب کے مزار پہ کوئی دنیا کی عورت نہیں جا سکتی۔ ایک چادر چھینی، زمانے کو چادریں پہنا گئی، پردے کو باقی کر گئی زینب، اللہ اکبر۔ ہماری شہزادی زینب، زری کی زیارت کیجئے، چومیے، سونے کی زری ہے، قیامت اشعار لکھے ہیں جناب زینب کی مدح میں فارسی پہ۔ ذرا سا چہرے کو اونچا کیجئے اور جالی میں تابوت پہ نظر ڈالیے تو سرہانے ایک بہت بڑا ہیرے جواہرات کا تاج رکھا ہے، زینب کے تابوت کے سرہانے ایک تاج رکھا ہے۔ تاج تو بادشاہوں کو ملتا ہے، مولا علی کے یہاں نجف میں صرف علی کے تابوت پہ تاج رکھا ہے، اور کسی کے یہاں تاج نہیں، لیکن جناب زینب کے یہاں تاج کیوں رکھا ہے؟ اس لیے تاج رکھا ہے کہ یزید کا تاج چھین لیا، بڑا تاجدار بڑا بیٹھا تھا، آج کہاں ہے یزید کا تاج؟ زینب نے بساط الٹ کے رکھ دی یزید کی، فاتح شام بن گئے، فاتح کوفہ بن گئے، اور کس آرام سے دمشق میں۔ یہ بھی پتا ہے زینب گئیں کیوں مدینے آ کے پھر دوبارہ دمشق واپس؟
کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ اس پہ آپ کو رونا آیا؟ جتنی بیویاں مدینے آئیں پھر مدینے میں ہی مر گئیں، جنت البقیع میں دفن ہو گئیں، یہ بی بی زینب دوبارہ شام کیوں واپس گئیں؟ وعدہ تھا کوئی؟ جب خانے سے چلنے لگی کہا سکینہ اکیلے نہیں رہنے، آئے گی پھوپھی، رو، بچی سے محبت ہے، ہم آئیں گے سکینہ، ہم آئیں گے، ہم واپس آئیں گے، ہم واپس آئیں گے۔ وعدہ کیا تھا تو واپس گئیں۔ ہائے، اور بس اسی درخت کے نیچے ایک بار یاد آیا، یہیں تو بھائی کا سر لٹکایا گیا تھا شاخ میں، سید سجاد نے وہیں قبر بنائی، وہی زینبیہ ہے جہاں زینب آرام کریں، چاروں طرف زائرین کے لیے اہتمام ہے، ایسا لگتا ہے یہاں زینب کی حکومت ہے۔ زائرین صبح اور شام اپنے ہوٹلوں سے نکل کے اسی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور دروازے پہ کھڑے بیوی کی زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، ماتم ہوتا ہے اندر، ہر قافلہ آتا ہے اور ماتم کرتا ہے، زور زور ماتم ہوتا ہے، لبنان والے آتے ہیں ماتم کرتے ہیں، کویت والے، عرب والے سب آ کے ماتم کرتے ہیں، ایران والے، پاکستانی جاتے ہیں وہ بھی ماتم کرتے ہیں، نوحہ پڑھا جاتا ہے، یعنی عزاداری کی بانی زینب، اور وہاں اسی طرح ماتم ہو رہا ہے۔ کیا فخر کا مقام ہے کہ آج بی بی آرام کر، لیکن وہی دمشق تھا، وہی 61 ہجری سفر کی پہلی تاریخ تھی، کارواں شام میں داخل ہو رہا تھا اور ایسے میں یزید دربار کو سجوا رہا تھا، ہو گئی تقریب، چونکہ الوداعی رات سے ہم قریب ہو گئے اس لیے ہم نے وقت لیا، دل نہیں چاہ رہا یہ راتیں رخصت ہو جائیں۔ دل سے پوچھو، کیا دل چاہ رہا ہے کہ آخری رات آ جائے؟ کل ہی تو ہے آخری رات، جب الوداع کہو گے عزاداروں کو، اسیروں کو۔ سواریاں داخل ہو رہی تھی، سواریاں داخل ہو رہی، راستہ بار بار بدلا گیا، صبح کو آمد ہوئی تھی، صبح کو پورا دن گزر گیا اور دربار تک پہنچنا نہ ہوا، رات آ گئی، یہ پورے دن کیسے راستے میں لگ گیا؟ اتنا لمبا راستہ نہیں تھا، اتنا مجمع تھا، اتنا مجمع تھا کہ اونٹ آہستہ 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 پورا دن تماشا دیکھا گیا اسیروں، رات ہو گئی، رات ہو گئی، بازار شام، بازار سجا ہوا تھا اور ناکے گزر رہے تھے۔ اب جب تم جاؤ گے اور دربار یزید کو دیکھو گے تو بابو سات، بابو سات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پر ٹھہرنا پڑا اہل بیت کو، کئی گھنٹے ٹھہرنا پڑا، اس لیے اسے بابو سات کہتے ہیں، یعنی جہاں انتظار کرنا پڑا اہل بیت کو اندر داخلہ ملنے کے لیے۔ وہ بڑا دروازہ ہے، جب اس سے باہر آؤ گے تو ایک بڑا میدان ہے، اس میدان کے بعد شام کا بازار شروع ہو جاتا۔ جب میں گیا تو پاکستان کے جو سفیر ہیں یحییٰ نقوی، پاکستان کے سفیر جو شام میں، انہیں بڑی معلومات ہے وہاں کے بارے میں، چونکہ وہاں کئی برس سے رہے ہیں، تو ان سے ہم نے پوچھا کہ یہ بابو سات کے سامنے جو بڑا میدان ہے اس کے بارے میں کیا آپ کی ہسٹری شام کی کہتی ہے؟ کہ یہی تو وہ قیامت خیز جگہ ہے کہ جب شام کے بازار سے لائے تو یہیں پر اہل بیت کو زمین پہ اتار دیا، اور اسی میدان میں لاکھوں کا مجمع تھا، اور جب اسیروں کو اتار کے زمین پہ بٹھا دیا گیا تو چاروں طرف سے تمام شام کے لوگ، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی مٹی پھینکتا تھا، کوئی ہنستا تھا، زینب زینب، اور چاروں طرف تماشائی، قیامت خیز ہے وہ میدان، بڑا رونا آتا ہے وہاں، دل الٹ الٹ جاتا ہے، کیا اندر کا منظر اور کیا باہر کا منظر۔
اللہ اکبر. بتقریر خاتمے پہ پہنچی. اب یہ میدان ہے اور یہ باب الساعت ہے. یہ باب الساعت ہے. مدینے میں جناب سید سجاد تشریف فرما تھے. راوی نے یہ کہا یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی؟ کہا الشام الشام الشام. اور یہ کہہ کے رونے لگے, چیخ مار رونے لگے. مت سنو تقریر نہ سنو میرے بھائی, سننے کی نہیں ہے آج, ورنہ میں یہیں پہ ختم کر دوں گا. اسی لیے میں کبھی نہیں پڑھتا. مت فرمائش مجھ سے مساعد کی کیا کرو, میں نہیں پڑھ سکتا. یہ کہانی نہیں ہے, یہ قصہ نہیں ہے. ارے یہ زینب کا ذکر ہے. میں نہیں پڑھوں گا, میں نہیں پڑھوں گا, میں نہیں پڑھوں گا. کیا ہمت نہیں ہے؟ کھانا نہیں کھاتے؟ ٹھہرو, مت رو, رک جاؤ, مجھے بات کرنے دو سب سے. کیا تم لوگ کھانا نہیں کھاتے؟ تم لوگوں میں جان نہیں ہے؟ مرد نہیں ہو تم لوگ؟ کون ہو تم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے؟ بولو منہ سے, کون لوگ ہو تم؟ شیعہ ہو؟ مومن ہو؟ کون لوگ ہو؟ کون لوگ ہو تم لوگ؟ ہمت پیدا کرو, طاقت لاؤ, طاقت لاؤ, طاقت لاؤ. ہاتھ اٹھاؤ, سینے پہ مارو. میں طاقتور ہوں یا تم لوگ طاقتور؟ آواز منہ سے نکالو تو یا حسین, ہائے زینب, ہائے زینب, یا حسین. پرشا دو پرشا,